غزوہ بدر پارٹ نمبر 2۔ اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ اوپر 300 افراد تھے، یعنی 313 یا 314 یا 317، جن میں سے 82 یا 83 یا 84 مہاجر تھے اور بقیہ انصار۔ پھر انصار میں سے 61 قبیلہ اویس سے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے۔ اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا، نہ مکمل تیاری۔ چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور 70 اونٹ، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی کے حصے میں آیا تھا، جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت پہلے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک حبیش مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیے گئے اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شہ سوار تھے۔ ساقہ کی کمان حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی صعصع کے حوالے کی گئی اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھالی۔ بھائیو، آج یہیں تک کافی ہے اور اگلا پارٹ جلد ہی آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔